بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کے اوپر ذلت کو کیوں مسلط کیا؟ کیا وجہ تھی، کیا ریزن تھا کہ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کا تذکرہ قرآن پاک کے اندر سب سے زیادہ تذکرہ بنی اسرائیل کا ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا اور اس کی امت کا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی امت پر ذلت کو کیوں مسلط کیا، کس وجہ سے مسلط کیا؟ کیا کوئی بڑی وجہ تھی جس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر ذلت کو مسلط کیا؟ کیا انہوں نے اللہ تعالیٰ کا انکار کر دیا تھا جس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر ذلت کو مسلط کیا؟ ایسا بھی نہیں ہے، ایسا بھی نہیں ہے۔ تو پھر کیا وجہ تھی، کون سی ایسی وجہ تھی جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر ذلت کو مسلط کیا؟ آئیں ذرا قرآن دیکھیں۔ ہم تو قرآن کو کھولتے نہیں ہیں نا، اللہ تعالیٰ نے تو ہر چیز قرآن پاک کے اندر بیان کی ہے نا، ہم تو قرآن کو پڑھتے بھی نہیں ہیں۔ کھولنا تو دور کی بات ہے، عمل کرنا تو دور کی بات ہے، اس کو سمجھنے کے لیے کوشش کرنا تو دور کی بات ہے۔ ہم تو محبت ہی نہیں کرتے اس سے، ہم تو قرآن سے محبت ہی نہیں کرتے، ہم تو قرآن کو سینے سے لگانے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ کتنے ہمارے مسلمان ہیں، مجھے بتائیں ذرا، آج کتنے ہمارے مسلمان ہیں جو صبح اٹھ کر قرآن کو سینے سے لگاتے ہیں؟ کتنے ہمارے مسلمان ہیں جو صبح اٹھ کر جن کا پہلا عمل یہی ہوتا ہے، یا جن کی پہلی سوچ یہی ہوتی ہے، یا جن کی پہلی فکر یہی ہوتی ہے کہ آج مجھ سے قرآن کا کوئی حکم پامال نہ ہو جائے؟ ہمارے جو پڑھا لکھا طبقہ ہے وہ بھی اس طرف نہیں آتا۔ جو جہالت کے اندر ہے، جو جاہل ہیں، انہیں کیا کہنا۔ تو اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم کے اوپر ذلت کو مسلط کیا۔ وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ وَالْمَسْكَنَةُ وَبَاءُوا بِغَضَبٍ مِّنَ اللَّهِ۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کے اندر ارشاد فرمایا ہے کہ ضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ، کہ ان کے اوپر ذلت کو مسلط کر دیا گیا ہے، ضرب لگا دی گئی ہے ذلت کی۔ اور اللہ تعالیٰ کے غضب کو بلانے والے ہیں یہ۔ وہ کون سی چیز ہے، کون سی چیز تھی بنی اسرائیل کے لیے جو اللہ تعالیٰ کے غضب کو کھینچ کر لے کر آئے، جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ذلت کو ان کے اوپر مسلط کر دیا؟ آئیں ذرا دیکھتے ہیں۔ قال اتستبدلون الذی هو ادنی بالذی هو خیر، قال اتستبدلون الذی هو ادنی بالذی هو خیر۔ اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ تمہارے اوپر جو ذلت اور رسوائی آئی ہے یہ ایسے ہی نہیں آئی، یہ ایسے ہی تمہارے اوپر مسلط نہیں ہوگی۔ اللہ تعالیٰ نے تمہیں ایک نعمت دی اور تم اس نعمت کو چھوڑ کر اس سے جو خسیس چیز ہے اسے اپنانے والے بن گئے ہو، اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے تمہارے اوپر ذلت کو مسلط کیا ہے، اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے تمہارے اوپر رسوائی کو مسلط کیا ہے۔ یہی وجہ ہے جو اللہ تعالیٰ کے غضب کو تمہارے اوپر کھینچ کر لانے والی ہے۔ اس کی ایک چھوٹی سی مثال میں دے دیتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے کیا ارشاد فرمایا قرآن پاک کے اندر؟ اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر کون سے جنت کے کھانے، من اور سلوہ ان کے اوپر نازل فرمایا۔ صبح ہوتی تھی، آسمان سے کھانا اترتا تھا، ایک دن کا وہ سٹور کر لیتے تھے اور ایک دن کھاتے تھے، دوسرے دن دوبارہ آسمان سے من اور سلوہ، جنت کے کھانے اتر رہے ہیں۔ اور جسے دنیا کے اندر جنت کے کھانے مل رہے ہوں، اس سے بڑھ کر اور کوئی نعمت ہو سکتی ہے؟ لیکن انہوں نے اس نعمت کو، جو اعلیٰ نعمت ہے، اس کو تبدیل کیا ادنا کے ساتھ، جس طرح کہ قرآن پاک کہہ رہا ہے قال اتستبدلون الذی هو ادنی بالذی هو خیر، کہ اس اعلیٰ نعمت کو انہوں نے تبدیل کیا کس سے؟ ادنا سے۔ کیا کہا کہ یا اللہ ہم تو یہ کھا کے تنگ آ چکے ہیں، ہمیں تو ہمارے وہی جو پیاز، لہسن، گندم وغیرہ ہے وہی کھانا ہمیں چاہیے، ہمیں تو یہ نہیں چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کے حکم کا انتظار نہیں کیا۔ اللہ تعالیٰ نے کوئی انہیں ہمیشہ تو دنیا کے اندر کھانے یہ نہیں کھلانے تھے، اللہ تعالیٰ کا شکر ادا نہیں کیا، اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ نہیں ہوئے، اللہ تعالیٰ کی عبادت میں مشغول نہیں ہوئے، بجائے اس کے کہ اللہ تعالیٰ کو راضی کرتے سجدہ ریز ہو کر، بجائے اس کے کہ اللہ تعالیٰ کو مناتے، انہوں نے کیا کہ یا اللہ یہ نعمت ہمیں نہیں چاہیے، ہمیں تو ہمارے وہی دنیاوی کھانے چاہیے۔
یہ ایک چیز تھی، یہ ایک چیز جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم کے اوپر ذلت کو مسلط کیا، اور اللہ تعالیٰ کے غضب کو کھینچنے والی ہے۔ اس کے علاوہ اور بھی بہت ساری چیزیں ہیں، اور بھی بہت ساری۔ اللہ تعالیٰ نے کیا ارشاد فرمایا کہ تم بستی کے اندر جاؤ، سجدے کی حالت میں جاؤ، اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کرتے ہوئے جاؤ۔ انہوں نے اس نعمت کو تبدیل کر دیا، اس نعمت کو تبدیل کر دیا، الٹے پاؤں ہو کر بستی کے اندر داخل ہوئے، اور سجدے کی حالت میں حمد و ثنا تو کیا کرنی، حبۃ فی حنطۃ کا لفظ استعمال ہوتے ہیں، یہ لفظ استعمال کرتے ہوئے وہ بستی کے اندر داخل ہوئے۔ جو ایک اعلیٰ چیز اللہ تعالیٰ نے انہیں دی، اس کو تبدیل کیا ادنا سے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر ذلت کو مسلط کر دیا، اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر رسوائی کو مسلط کر دیا۔ آج کا ہمارا مسلمان بھی کچھ اسی طرح کر رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے پاکیزہ چیزیں ہمیں دی ہیں، ہم ان پاکیزہ چیزوں کو حرام کر کے کھا رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے حلال چیزیں ہمیں دی ہیں، ہم ان حلال چیزوں کو حرام کر کے کھا رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میرے سامنے سجدہ ریز ہونا، میری حمد و ثنا بیان کرنا، ہم اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہونے کے بجائے غیر اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہو رہے ہیں۔ ہم اللہ کی حمد و ثنا بیان کرنے کے بجائے غیر اللہ کی حمد و ثنا بیان کر رہے ہیں، اس کی تعریفوں کے پل باندھے ہوئے ہیں۔ بہت سارے ہمارے مسلمان ایسے ہیں، بہت سارے، انہیں پتہ ہی نہیں ہے نعمتیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے آتی ہیں یا کسی اور کی طرف سے آتی ہیں۔ کسی بھی در پہ جا کے سوالی بن جاتے ہیں، وہاں سے کوئی چیز مل جاتی ہے تو بس اسی کے گن، اسی کے پل، اللہ کو بھلا دیا کہ اللہ کون ہے، اللہ ہم سے کیا چاہتے ہیں، یہ نعمت اللہ کی طرف سے ہے یا اس کی طرف سے ہے۔ ہمارا تو ایمان ہی اتنا کمزور، اتنا گر چکا ہے۔ تو میرے بھائی اور دوستو بزرگوں، بنی اسرائیل کے اوپر جو ذلت اللہ تعالیٰ نے ان کا مقدر بنائی، ان کے اوپر نازل کی، اور اللہ تعالیٰ کے غضب کو کھینچنے والی جو چیز تھی بنی اسرائیل کے لیے، وہ آج کا مسلمان بھی کر رہا ہے۔ وہ آج کا ادنا کے ساتھ اعلیٰ چیزوں کو، اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو ادنا کے ساتھ خلط ملط کر رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اتنا پیارا اسلام ہمیں دیا ہے، ہم اس کے ساتھ شرک کیوں ملا رہے ہیں؟ اتنا پیارا دین اللہ تعالیٰ نے ہمیں دیا ہے، ہم اس دین پر عمل کیوں نہیں کرتے؟ ہم نے اپنا دین کیوں کریٹ کیا ہوا ہے؟ اللہ کے دیے ہوئے دین کو چھوڑ کر میرے اپنے ہاتھ سے بنائے ہوئے دین پر میں عمل کر رہا ہوں۔ اس سے بڑھ کر میرے لیے ذلت اور کیا ہو سکتی ہے؟ اس سے بڑھ کر اللہ تعالیٰ کے غضب کو کھینچ کر لانے والی اور کیا چیز ہو سکتی ہے؟ کہ پورا سال ہم اللہ کو یاد نہیں کرتے، ایک مہینہ میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ بس یہ مہینہ ہمارے لیے عبادت کا ہے۔ کسی نے محرم الحرام کو عبادت کا مہینہ بنایا ہوا ہے، کسی نے ربیع الاول کو عبادت کا مہینہ بنایا ہوا ہے، اور یہ سارے مل کر پھر رمضان کے مہینے کو صرف عبادت کا مہینہ سمجھتے ہیں۔ کیا اس کے علاوہ اور کوئی مہینے نہیں ہے جس میں اللہ تعالیٰ کی عبادت کی جائے؟ کیا اس کے علاوہ اور کوئی دن نہیں ہے جس میں اللہ تعالیٰ کی عبادت کی جائے؟ کیوں ہم اپنے آپ کو ہم اللہ کو دھوکہ نہیں دے رہے، اللہ کو دھوکہ نہیں دے، ہم اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں، اپنے آپ۔ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے والے تو اللہ تعالیٰ کے فرشتے بہت ہیں، اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے والے تو باقی مخلوقات ساری کی ساری ہیں۔ یسبح لہ ما فی السماوات و ما فی الارض، ساری کی ساری چیزیں، ساری کی ساری مخلوقات اللہ تعالیٰ کی پاکی بیان کرتی ہیں، اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کرتی ہیں، اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتی ہیں۔ یہ انسان ہی ہے جو غفلت کے اندر پڑا ہوا ہے، جو سمجھتا ہے کہ بس میں ہی ایک ہی عبادت کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھ عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ ہمیں دین کی سمجھ عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ ہمیں دین کے مطابق چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ ہمیں جو اللہ تعالیٰ کا غضب ہے اس سے ہماری اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے، اللہ تعالیٰ اپنے غضب سے، ذلت و رسوائی سے ہماری حفاظت فرمائے، دین کے مطابق چلنے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین، وآخر دعوانا الحمدللہ۔